نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة صدق الله مولانا العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما۔ درود پاک ایسے ہی پڑھتے ہیں، اہل محبت تو ایسے نہیں پڑھتے، سب پڑھیں، سب کی آواز آئے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ واجب صد عظیم، انتہائی مختصر وقت میں تفسیر قرآن کا سلسلہ جو رمضان المبارک میں منقطع رہا، آج پھر اسے شروع کیا جا رہا ہے۔ دعا گو رہیں خالق کائنات حق بات کہنے کی، سننے کی، سمجھنے کی، ہم سب کو آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورہ آل عمران ہے، آیت نمبر 185 سے آغاز کر رہا ہوں۔ فرمایا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر جان کو موت چکھنی ہے، یعنی موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ کوئی بھی چیز جو جاندار کہلاتی ہے، چاہے وہ انسان ہو، چاہے وہ جن ہو، چاہے وہ فرشتے ہوں، چاہے وہ نباتات و جمادات ہوں، ہر وہ چیز جو جاندار کہلاتی ہے اس نے بہرحال موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ پھر فرمایا وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے بدلے تو قیامت ہی کو پورے ملیں گے۔ یہ بڑا ایمان افروز جملہ بھی ہے اور حوصلہ افزا بھی ہے، نیکوکاروں کے لیے، صبر والوں کے لیے، برداشت والوں کے لیے حوصلہ افزا ہے، اور ظالموں کے لیے، کفار کے لیے، دوسروں کا حق کھانے والوں کے لیے یہ اللہ کا خوف دلانے والا بھی ہے۔ یہ جملہ میں ایک چھوٹی سی مثال ذہن میں آ گئی ہے، وہ بیان کروں گا تو آپ کو انشاءاللہ سمجھانے میں آسانی ہوگی۔ کسی بادشاہ نے اپنے کسی بڑے دانشور اور سمجھدار وزیر سے یہ کہا تھا کہ مجھے کوئی ایسا جملہ ایک بتاؤ کہ جسے میں خوشی میں سنوں تو میری خوشی کنٹرول ہو جائے، یعنی میری خوشی مجھے زیادہ آگے نہ جانے دے، اور اگر میں اسے غم میں سنوں تو میرا غم کنٹرول ہو جائے۔ تو اس نے ایک ہی جملہ دیا، اس نے کہا کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا۔ کیا جملہ ہے؟ یعنی جب بندہ خوش ہو نا اور اس کا دل کر رہا ہو کہ اب
ناچ گانا کیا جائے اور ڈانس کیا جائے اور بھنگڑے ڈالے جائیں اور رنگ رلیاں منائی جائیں، عیش و عشرت کی جائے، تو اس وقت یہ جملہ کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، اس کے بعد پتہ نہیں کیسا وقت آئے گا، پتہ نہیں میرے پاس کچھ کھانے کو بھی ہوگا یا نہیں ہوگا، پتہ نہیں میرے حالات کیسے ہوں گے۔ تو بہتر ہے کہ آج میں اپنے آپ پہ کنٹرول کروں اور میں اپنے آپ کو آج صحیح راستے پہ رکھوں۔ اور اگر غم میں کوئی بندہ سنے گا، جب اس پر غم کے پہاڑ ٹوٹے ہوئے ہو اور جب وہ انتہائی کرب اور تکلیف کی حالت میں ہو، تو اسے جب یہ جملہ کہا جائے، اس کے سامنے آ جائے کہ یہ وقت بھی گزر جائے گا، تو اسے حوصلہ مل جائے گا کہ یہ پریشانی ہے، ٹھیک ہے، لیکن گزر جائے گی یہ بھی، اور اس کے بعد اچھا وقت بھی آئے گا۔ تو یہ جملہ بھی اسی انداز کا ہے، وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ کہ اے برداشت کرنے والے، لوگ تمہارے اوپر ظلم کرتے ہیں، لوگ تمہیں تنگ کرتے ہیں، لوگ تمہیں ستاتے ہیں، تو کوئی بات نہیں، تم صبر کر رہے ہو نا، تو قیامت پہ تمہیں اس کا پورا اجر ملے گا، اور اس وقت تم دیکھو گے کہ تمہیں اس کا فائدہ کتنا ملا ہے، صبر کرنے کا، برداشت کرنے کا، دوسروں کے ساتھ اچھائی کرنے کا۔ دنیا میں پورا بدلہ تمہیں نہیں مل سکتا، کبھی بالکل نہیں ملتا، اور اگر ملے گا تو بہت تھوڑا ملے گا، لیکن قیامت کے دن تمہیں ہر نیک عمل کا پورا پورا بدلہ ملے گا۔ اور جو یہاں پر ظلم کر رہے ہیں، دوسروں کے حق کھا رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہی جملہ ہے کہ یہاں تو تمہیں کوئی پکڑ سکے یا نہ پکڑ سکے، لیکن قیامت کے دن تمہیں اپنے ظلم کا پورا بدلہ ملے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ قیامت کے دن تمہیں اپنے ظلم کا، اپنی زیادتی کا، اپنے اختیارات کے غلط استعمال کا، اور دوسروں کو نیچا دکھانے کا جو تمہارا جذبہ ہے، اس کا تمہیں پورا بدلہ ملے گا قیامت کے دن۔ لہذا اس دنیا میں رہو تو پھونک پھونک کے قدم رکھو اور سنبھل کے چلو، ایسے چلو کہ قیامت کے دن تمہیں اس کی برداشت کا، کہتے ہیں نا، ظلم اتنا کرو جتنا تم سہ سکو۔ تو قیامت کے دن کو ذہن میں رکھنا ہے۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ جو آگ سے بچا لیا گیا آگ سے، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ اور جنت میں داخل کیا گیا، فَقَدْ فَازَ وہ مراد کو پہنچا۔ اب آگ سے بچانا کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ جسے رب اسی زندگی میں ہدایت عطا فرما دے، اس کی سوچ آخرت کی جانب لگ جائے، اس کی سوچ میدان معاشر کی جانب چلی جائے، اس کی سوچ رب کی بارگاہ میں پیش ہونے کی ہو جائے، تو وہ بندہ جو ہے وہ جہنم سے بچا لیا گیا، آگ سے بچا لیا گیا۔ اب کوئی کام وہ غلط نہیں کرے گا، کسی کا حق غصب نہیں کرے گا، کم نہیں تولے گا، رشوت نہیں لے گا، ملاوٹ بولیے نا نہیں کرے گا۔ جسے قیامت کی یاد آ گئی، جسے حشر یاد آ گیا، تو جب وہ یہ سارے کام کرے گا تو سمجھے کہ وہ جہنم سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ فقد فاز تو وہ مراد کو پہنچ گیا، کامیاب ہو گیا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے۔ دنیا کی زندگی یہ مال جس کے لیے ہم نے اس زندگی کو وقف کر رکھا ہے، حالانکہ ہم نے زندگی کو آخرت کے لیے وقف کرنا تھا۔ ہم دنیا میں اس لیے نہیں آئے کہ ہم نے دنیا بنانی ہے، ہم دنیا میں اس لیے آئے تھے کہ ہم نے آخرت بنانی ہے۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ حدیث مبارکہ ہے، آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا جو ہے یہ آخرت کی کھیتی ہے۔
یہ آخرت کی کھیتی ہے، یہاں جو ہم بوئیں گے قیامت کے دن وہی کاٹیں گے۔ یہاں ظلم بوئیں گے تو قیامت کو ظلم کا ہمیں پھر بدلہ بھی چکانا پڑے گا۔ یہاں کسی کے ساتھ زیادتی کریں گے تو قیامت کے دن اس زیادتی کا بدلہ بھی ہم سے لیا جائے گا، اور یہاں اچھائی کریں گے تو قیامت کے دن اس کا بدلہ بھی اللہ ہمیں عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا کہ یہ دنیا کی زندگی تو یہی دھوکے کا مال ہے، ہمیں اس دھوکے سے بچ کے گزرنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو آخرت کے لیے تیار کرنا ہے۔ یہ جو دنیاوی مال ہے نا، اس کی لالچ تو کبھی ختم نہیں ہوتی، کبھی ایسا وقت بندے پہ آ ہی نہیں سکتا کہ جس وقت بندہ کہے کہ ہاں بس اب میرے لیے کافی ہے، یہ نہیں ہو سکتا۔ حدیث پاک ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے شان گرامی کا مفہوم ہے، فرمایا کہ اگر کسی آدمی کو سونے سے بھری ہوئی 2 وادیاں عطا کر دی جائے نا، سونا ہی سونا ہر طرف 2 وادیاں عطا کر دی جائیں، تو آقا علیہ السلام فرماتے ہیں وہ تیسری کی خواہش کرے گا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ چلے اب بس کافی ہو گیا، نہیں، وہ تیسری کی خواہش کرے گا، وہ کہے گا اور بھی ایک ہوتی نا تو پھر ٹھیک تھا، اور مل جائے تو وہ کہے گا اور بھی ہوتی نا تو پھر ٹھیک تھا۔ قرآن مجید نے بھی اس کا نقشہ کھینچا، فرمایا الہاکم التکاثر، فرمایا کہ مال کی کثرت اور اس کی خواہش نے تمہیں غافل کر دیا، حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ تم قبروں میں جا پہنچے لیکن تمہاری نظریں نہیں بھری، تمہارا جو من ہے وہ دنیا کے مال سے نہیں بھرا۔ تو فرمایا یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا مال ہے۔ لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، بے شک ضرور تمہیں آزمائش ہوگی تمہارے مال اور تمہاری جانوں میں، یعنی مال میں بھی تم یہ آزمائش ہوگی۔ وہ کیسے کہ مال میں سے تم نے حقوق ادا کرنے ہیں، ماں کا حق بھی ادا کرنا ہے، باپ کا حق بھی ادا کرنا ہے، بیوی کا حق بھی ادا کرنا ہے، بچوں کا حق بھی ادا کرنا ہے۔ تم نے جس کا حق تمہارے اوپر لازم ہے وہ تم نے اپنے مال سے ادا کرنا ہے۔ اگر تم صاحب مال ہو، صاحب استطاعت ہو تو زکوٰۃ تمہیں دینا ہوگی۔ اگر رب نے تمہیں کسان بنایا، تمہاری فصلیں ہیں، تمہیں عشر ادا کرنا پڑے گا۔ اور اگر تم کسی اور سیٹ پہ بیٹھے ہو کہ تمہارے نیچے بہت سارے لوگ ہیں تو ان کے حقوق بھی تمہارے اوپر لازم ہیں۔ اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام پر شان گرامی کیا ہے، فرمایا کہ کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، او کما قال، آقا فرماتے ہیں تم میں سے ہر ایک نگہبان ہے، ہر ایک محافظ ہے، ہر ایک ذمہ دار ہے، اور قیامت کے دن تم سے تمہاری رعایا کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا۔ اب حکمران صرف وہی نہیں ہے کہ جنہیں ہم کہتے ہیں یہ اے سی ہے، یہ ڈی سی ہے، یہ ایم این اے ہے، یہ ایم پی ہے، یہ وزیر ہے، یہ مشیر ہے، صرف حکمران نہیں، ہم میں سے ہر بندہ نگہبان ہے۔ اگر ایک گھر کا سربراہ ہے تو بیوی بچوں کا وہ قیامت کے دن جواب دہ ہوگا کہ تم نے انہیں دین کہاں تک سکھایا تھا اور تم نے اسے کتنا عمل کروایا تھا۔ اگر بڑا بھائی ہے تو چھوٹے بھائیوں کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا، چھوٹی بہنوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ ہر بندہ، اگر کوئی کسی دکان کا مالک ہے تو اپنے ماتحت عملے کے بارے میں اسے پوچھا جائے گا۔ نماز کے لیے انہیں جانے کی اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی؟ انہیں نماز کا کہا تھا یا نہیں کہا تھا؟ تو ہر بندے سے پوچھا جائے گا اس کا ماتحتوں کے حوالے سے۔ تو مال کی آزمائش ہوگی، وَأَنفُسِكُمْ، اور تمہاری جانوں کی آزمائش بھی ہوگی۔ اگر کبھی جہاد کا موقع آگا تو تمہیں جان کا نذرانہ بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہوگا، تمہیں اپنی جانیں۔ اور پھر فرمایا وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا،
فرمایا اور بے شک ضرور تم اگلے کتاب والوں اور مشرکوں سے بہت کچھ برا سنو گے. مطلب یہ فرمایا یہ جا رہا ہے کہ اہل کتاب اور جو مشرک ہیں وہ تمہیں بہت تانے دیں گے کہ یہ کیا تم کرتے ہو، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے، یہ بھی نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی تم نے غلط کر دیا. تو تمہیں بہت کچھ ان سے اذیت ناک جملے سننے پڑیں گے، لیکن تم نے کرنا کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، اور اگر تم نے صبر کیا، وَتَتَّقُوا، اور تم بچتے رہے. بچنا کا مطلب صبر کرنا کیا ہے کہ ان کی اذیت ناک جملوں پہ تم نے کوئی ہارش ریئیکشن شو نہیں کرنا، کوئی سخت رد عمل تم نے شو نہیں کرنا، بلکہ تم نے برداشت سے، صبر سے، حوصلے سے کام لینا ہے. اور بچنے کا مطلب کیا کہ تم نے ان کے ساتھ الجھنا نہیں ہے، ان کے ساتھ جھگڑا نہیں کرنا، تم نے رب رضا کی خاطر اسے برداشت کر لینا ہے. تو میں اگر تم ایسا کرو گے فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، فرمایا تو یہ بہت بڑی ہمت کا کام ہے. وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ الْمِيثَاقَ، اور یاد کرو جب اللہ نے عہد لیا. اب ایک ایمان افروز بات کہوں آپ سے، بارش ہے نا، تھوڑے سے آپ ٹھنڈے بھی ہو گئے ہیں، ذرا محبت رسول کی چاشنی آپ کو تھوڑی دے دی جائے، محبت رسول کی تھوڑی آپ کو گرمائش دے دی جائے. قرآن مجید کا یہ اصول ہے، یہ قانون ہے. علماء فرماتے ہیں اکثر و بیشتر جب عید کا لفظ آتا ہے اور جب اس میں ایک لفظ مقصود ہوتا ہے اذکر، جو نظر نہیں آتا لیکن وہاں اس کا معنی کرنا پڑتا ہے. اور اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی گزشتہ واقعہ جو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے صدیوں پہلے گزرا ہو، رب کہتا ہے محبوب یاد کرو نا ذرا اس وقت کو، ذرا زور سے محبوب نے یاد کرو نا اس وقت کو. کیا مطلب کہ محبوب تم دنیا میں بے شک بعد میں آئے ہو، لیکن تمہارا علم ایسا ہے کہ جیسے تم اس وقت بھی وہاں پہ موجود تھے اور تم دیکھ بھی رہے تھے، تم سن بھی رہے تھے. اللہ اکبر. تو یہاں بھی بات ہو رہی ہے اہل کتاب کی. اہل کتاب ظاہر یہود و نصارہ کو کہتے ہیں، جنہیں تورات دی گئی، جنہیں زبور دی گئی، جنہیں انجیل دی گئی. وہ آقا علیہ السلام کی آمد سے سینکڑوں سال پہلے، صدیوں پہلے تھے، لیکن رب نے ان سے ایک عہد لیا تھا، ایک میثاق لیا تھا. تو اب رب اپنے محبوب سے فرما رہا ہے محبوب تم دنیا میں تو بعد میں آئے ہو نا، لیکن محبوب پتہ تو ہے نا تمہیں، محبوب پتہ تو ہے نا تمہیں، لوگ جانے یا نہ جانے مجھے تو پتا ہے کہ تم وہاں تھے. تو محبوب یاد کرو نا اس وقت کو. یا اللہ کون سا وقت؟ اللہ ہم پوچھ رہے ہیں یا اللہ کون سا وقت؟ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ جب اللہ نے عہد لیا الذین اوتوا الکتاب، اہل کتاب سے، کیا اللہ نے عہد لیا تھا؟ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم ضرور اسے لوگوں سے بیان کر دینا. وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اسے چھپانا نہیں ہے تم نے. یہ اللہ نے وعدہ لیا کس سے؟ اہل کتاب سے. آپ سے سننا چاہتا ہوں کس سے؟ اہل کتاب سے. کیا وعدہ لیا؟ کہ اہل کتاب، اے یہودیوں، اے نصرانیوں، اے تورات والو، اے زبور والو، اے انجیل والو، اس بات کو تم نے لوگوں سے کھل کے بیان کرنا ہے اور اس بات کو تم نے چھپانا نہیں ہے. اب وہ بات کون سی ہے؟ تمام مفسرین نے ایک ہی بات لکھی ہے کہ وہ بات ہے عظمت مصطفیٰ، وہ بات ہے شان مصطفیٰ، وہ بات ہے ناموس مصطفیٰ. اللہ اکبر. رب پچھلے لوگوں سے بھی وعدے لیتا رہا اہل کتاب سے کہ تم نے میرے محبوب کی عظمتوں کے ترانے گانے ہیں، میرے محبوب کی آمد کے چرچے کرنے ہیں، میرے محبوب کی آمد کے تم نے جشن منانے ہیں.
اور لوگوں کو بتانا ہے، اور اس میں سے چھپانا تم نے کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن ہوا کیا؟ رب نے فرمایا فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، تو انہوں نے اسے اپنی پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ رب کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا نا، پکا وعدہ، اس کی پاسداری نہیں کی، انہوں نے اسے پیٹھ کے پیچھے پھینک دیا۔ کیا مطلب؟ کہ انہوں نے آقا علیہ السلام کی عظمتوں کو بجائے بیان کرنے کے چھپانا شروع کر دیا۔ بیان نہیں کرتے تھے، چھپانا شروع کر دیا۔ اور خاص کر وہ جو آقا علیہ السلام کے اعلان نبوت کے بعد یہود و نصارہ موجود تھے، خاص کر یہودی جو موجود تھے، انہوں نے آقا علیہ السلام کی عظمتوں کو جانتے ہوئے، حالانکہ پہلے لوگوں کو کچھ کچھ بتاتے بھی تھے، اس امید پر کہ وہ آنے والا ہم میں سے ہی ہوگا، لیکن جب آقا علیہ السلام ان میں سے نہ ہوئے تو پھر انہوں نے اسے چھپانا شروع کر دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اور اس کے بدلے ذلیل دام حاصل کیے، یعنی لوگوں سے رشوت لیتے تھے اور رشوت لے کر عظمت مصطفیٰ کو چھپا لیتے تھے۔ یہ یہود و نصارہ کا طریقہ رب نے بیان کیا۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، تو کتنی بڑی خریداری ہے، کتنی بری خریداری ہے، یعنی کتنا برا سودا وہ کر رہے ہیں کہ عظمت مصطفیٰ چھپا رہے ہیں، اور وہ بھی رشوت لے کے، دام لے کے، پیسے لے کے چھپا رہے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ ان سے کیا فرما رہا ہے؟ فرمایا لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا، فرمایا ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر۔ یہ اللہ نے اہل ایمان سے کہا کہ اہل ایمان تم ہرگز نہ سمجھنا انہیں جو خوش ہوتے ہیں اپنے کیے پر، کہ جو اپنے یعنی عظمت مصطفیٰ کو چھپا کر جو خوش ہوتے ہیں نا، فرمایا تم نے انہیں نہیں سمجھنا۔ کیا نہیں سمجھنا؟ وہ بات آگے آ رہی ہے، لیکن درمیان میں ایک اور جملہ ہے، وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا، اور وہ چاہتے ہیں کہ بے کیے ان کی تعریف ہو۔ یعنی ایک ان کا کام یہ ہے کہ انہوں نے عظمت مصطفیٰ کو چھپایا، اور دوسرا ان کا عمل یہ ہے، ان کا ایک شوق یہ ہے کہ وہ کرے کچھ نہیں اور ان کی تعریف بھی کی جائے۔ کرنا کچھ نہیں ہے اور تعریف بھی ان کی ہوتی رہے، یعنی وہ کہتے ہیں نا کہ تنکا توڑ کے دو بھی نہیں کرنا، کام کچھ نہیں کرنا اور کریڈٹ بھی لینا ہے اور لوگوں سے تعریفیں بھی سننا چاہتے ہیں۔ تو میرے رب نے فرمایا اے میرے محبوب کی غلاموں، تم انہیں نہ سمجھنا۔ کیا؟ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، فرمایا انہیں اللہ کے عذاب سے بچنے والا نہ سمجھنا، اللہ کے عذاب سے بچنے والا نہ سمجھنا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، فرمایا انہیں عذاب ہوگا، ضرور ہوگا، اور ہوگا بھی دردناک عذاب انہیں، اللہ بڑا اذیت والا عذاب انہیں دے گا۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی۔ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ کریم ہمیں عقائد صحیحہ، اعمال صالحہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ۔